بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جنگ شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ختم کرنا بہت مشکل۔ امریکہ کی افغان لڑائی ختم کرانے کی کوشش۔ خلیج فارس میں بحری جہازوں پر حملے مشکوک ہیں۔ ایران۔ افغانستان سے امریکی انخلا پر برطانیہ کی تنقید۔ بی جے پی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ختم کرنے کی دھمکی۔ دنیا خطرناک حد تک بے قابو ہوتی ہوئی گرمی کے قریب پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ۔ ارشد ندیم نے بہترین کرکٹ کھیلی، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اداکارہ میرا۔ گھر سے بے دخل ہونے والی خاتون کے لیے لوگوں نے 3 کروڑ روپے جمع کر دیے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی سے بحث بھی نہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد۔ یہ سرکاری ہاسپٹل ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ افغان سیکیورٹی فورسز پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کا فوجی مشن افغانستان میں ختم ہو جائے گا، افغانوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ زلمے خلیل زاد قطر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ طالبان پر زور دیں گے کہ وہ اپنی جارحیت ختم کریں اور سیاسی حل کے لیے بات چیت کریں۔ لڑائی بندی اور طاقت کے زور پر حکومت قبول نہ کروانے پر زور دیں گے۔ طالبان نے افغانستان کے 6 صوبائی دارالحکومت ایبک پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت طالبان پولیس ہیڈ کوارٹرز اور کمپاؤنڈز پر قبضے کے لیے افغان فورسز سے لڑائی کر رہے ہیں۔ دارالحکومت کے بہت سے علاقے طالبان کے قبضے میں جا چکے ہیں، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے پاس طالبان سے لڑنے کی اہلیت ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ طالبان کی بڑھتی جارحیت، جس کے نتیجے میں شہری مارے جا رہے ہیں، اور مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے۔ مذاکرات کے ذریعے امن ہی جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ افغانستان میں طویل عرصے سے جاری کشیدگی میں اس سال مئی میں اس وقت اضافہ دیکھنے میں آیا تھا جب امریکی قیادت میں نیٹو نے ملک سے انخلا کے آخری مرحلے کا آغاز کیا تھا۔ دوستو، عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لڑائی شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن لڑائی کو ختم کرنا بہت مشکل، پھر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ ایران نے بحر عرب اور خلیج فارس میں بحری جہازوں پر حملوں کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری سیاست امن و امان، استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے پر مبنی ہے۔ بحر عرب اور خلیج فارس میں بحری جہازوں کو بے ترتیبی پیش آنے والے سیکیورٹی حادثات سے متعلق چھپنے والی خبریں مکمل طور پر مشکوک ہیں۔ اس بات کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ غاصب صہیونی حکومت ایران کے ساتھ دیرینہ عداوت کی بدولت نئی حکومت کے اقتدار میں آتے ہی اور ایران میں اقتدار کی پرامن اور باوقار منتقلی کے بعد الزام تراشی اور خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کے درپے ہے۔ افسوسناک طور پر کچھ مغربی طاقتیں بھی اس منفی اور مخصوص عزائم کے حامل سلسلے کی حمایت کر رہی ہیں۔ صہیونی حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ایران کے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کی راہ میں بھرپور رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ ایران نے ہمیشہ بے بنیاد الزام تراشیوں اور اشتعال انگیز حرکات کے مقابل نہایت ہی خودداری کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ایران کی اصولی سیاست بحر عرب اور خلیج فارس میں امن و امان، استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے پر مبنی ہے۔ برطانیہ نے امریکی آرمی کے انخلا کے بعد افغانستان کی مدد کے لیے برطانیہ کی قیادت میں نیٹو ممبران اور ہم خیال ممالک عسکری اتحاد میں امریکہ کی شمولیت سے انکار پر تنقید کی ہے۔
برطانیہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ تنازعہ ختم کرنے کے لیے امریکہ کا معاہدہ بیکار ہے۔ اتحادی آرمی کا انخلا شروع ہوتے ہی طالبان نے افغانستان کے بڑے علاقوں پر حکومتی افواج سے دوبارہ قبضے میں لینا شروع کر دیے تھے، اور اب تک وہ کئی صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے نیٹو ممالک سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی اہم ہم خیال ملکوں سے رابطہ کیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ تو خواہش رکھتے ہیں، تاہم ان کی پارلیمنٹ کو دلچسپی نہیں ہے۔ افغانستان میں برطانیہ کے تنہا کردار ادا کرنے کا امکان کا بھی جائزہ لیا گیا، تاہم برطانوی حکومت کو اپنی سیکیورٹی کو درپیش خدشات کے حوالے سے اپنے وعدوں کی وجہ سے امکان کو ناقابل عمل قرار دیا گیا ہے۔ ہم وہاں اپنی ایک آرمی رکھ سکتے ہیں، تاہم ہمیں دنیا میں کئی اور جگہوں پر بھی اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ امکان قابل عمل نہیں تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ سال طالبان نے امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ مغربی افواج یا امریکی مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور دوسری تنظیموں کو بھی اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ امریکہ نے اس کے بدلے اس برس اپریل میں اپنی آرمی کا انخلا شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنے تمام فوجی واپس بلا لے گا، جبکہ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ہمیں دکھ ہوا ہے کہ اس معاہدے سے افغانستان میں 20 سالوں میں جو کچھ حاصل کیا گیا تھا اس سے بہت کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ ہم شاید 10 یا 20 سالوں بعد واپس آئیں، تاہم ابھی عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ اس معاہدے سے نقصان ہو چکا ہے۔ بھارتی دارالحکومت میں بی جے پی کے کارکنوں نے ایک پروگرام کے دوران مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی، جس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دہلی میں بی جے پی کے رہنما اور سپریم کورٹ کے وکیل اشونی نے بھارتی پارلیمان کے قریب معروف مقام جنتر منتر پر 8 اگست کو جاری اپنے ایک پروگرام میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ اس واقعے سے متعلق ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں صاف اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ نعرے بازی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ رہنما نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے تو جے شری رام کہنا ہوگا۔ آج کل دنیا موسمیاتی تبدیلی کی شدید لپیٹ میں ہے۔ پوری دنیا میں گرمی کی شدت دیکھتے ہوئے یہ سوال بھی سب کے ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ زمین پر اس وقت سب سے زیادہ گرمی کہاں پڑ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انٹر گورنمنٹ پینل آف کلائمیٹ چینج نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا خطرناک حد تک بے قابو ہوتی گرمی کے قریب پہنچ چکی ہے، اور انسان واضح طور پر خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ عالمی حدت 2030 تک 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جائے گی، جو کہ انسانیت کے لیے بہت خطرے کی صورتحال ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگلات، مٹی اور سمندر کی کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی تو دنیا کو گرمی، بارشوں اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں گرمی کی شدت دیکھتے ہوئے ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ فضا میں گرین ہاؤس گیس کی سطح پہلے ہی کافی زیادہ ہے، جس سے صدیوں نہیں بلکہ دہائیوں میں آب و ہوا میں خلل پڑ سکتا ہے۔ طاقتور سمندری طوفانوں اور دیگر انتہائی موسم جس کا ابھی سامنا ہے، اس میں مزید شدت آئے گی۔ اس کے علاوہ موسمیاتی پینل کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اخراج کی ذمہ دار واضح طور پر انسانی سرگرمیاں ہیں، جس سے اوسطاً عالمی حدت میں 1.1 سینٹی گریڈ اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اسی صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بیوقوفیاں کرنے والی پاکستانی اداکارہ میرا نے ایتھلیٹ ارشد ندیم کو کرکٹر بنا دیا۔ اداکارہ میرا اپنی گلابی انگلش اور خود ہی تعریفوں کے پل باندھنے کے باعث مشہور تو ہیں ہی، لیکن اب ان کی ایک ویڈیو نے انہیں تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اداکارہ نے اولمپکس میں تھرو کے مقابلے میں شاندار پرفارمنس دینے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو
کرکٹر ہی بنا دیا۔ اداکارہ نے کہا کہ ارشد ندیم نے بہترین کرکٹ کھیلی، یہ ہمارے ہیروز ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، حکومت کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے وہ اداکار ہو یا پھر ایتھلیٹ، ارشد ندیم نے بہترین پرفارمنس سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی پرفارمنس میں بہت محنت اور ایمانداری نظر آ رہی تھی جو ملک کے لیے بہترین تھی۔ امریکی خاتون کو ایک روز کے بعد گھر سے بے دخل کیا جانا تھا کہ ان کی خبر سوشل میڈیا پر چلی اور لوگوں نے ایک فنڈ بنا کر ان کی اس طرح مدد کی کہ صرف 24 گھنٹوں میں ان کے لیے 3 کروڑ روپے کی برابر رقم جمع ہوگی، جو $1,70,000 کے برابر ہے۔ ڈیشا کیلی کے پاس کرائے کے لیے رقم نہیں تھی اور ان کے پاس 1 یا 2 روز کی مہلت باقی تھی۔ اس موقع پر پریشانی اور فکر میں گھری خاتون اپنے گھر میں آخری اشیاء کو باہر نکال رہی تھی کہ اس دوران CNN نے ان کی خبر جاری کر دی جو کورونا تناظر میں لوگوں کو کرائے میں 2 ماہ کی مہلت کے متعلق تھی۔ اس کے تحت کرایہ نہ دینے والے کرایہ داروں کو 3 اکتوبر تک کی مہلت دی جانی تھی۔ تاہم بعض ریاستوں نے اس کا اطلاق مختلف انداز میں کیا تھا۔ 32 سالہ ڈیشا اپنے 3 بچیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ کاروبار بند ہونے سے وہ تنخواہ سے بھی محروم ہے۔ اپنے مستقبل سے مایوس ڈیشا نے گو فنڈ می ویب سائٹ پر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے صرف $2,000 کا ہدف رکھا تاکہ وہ مکان کا کرایہ ادا کر سکے، لیکن اگلی صبح وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لوگوں نے دل کھول کر انہیں عطیات دیے اور 24 گھنٹے میں $1,72,000 جمع ہو گئے۔ ڈیشا نے روتے ہوئے لوگوں کی رحم دلی کو سراہتے ہوئے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور کہا اس سے انہیں بہت امید ملی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے شہریوں کو اہم مگر دلچسپ مشورہ دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ ٹوئٹر پر کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس سے کہیں کہ ہاں آج صبح ہمارے گھر کی تار پر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تحصیل خانپور کے سرکاری ہاسپٹل میں عملے کی غفلت کے باعث 9 مولود بچوں کے والدین میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ خانپور کے سرکاری ہاسپٹل میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ دونوں خواتین نے لڑکے کو اپنی اولاد قرار دے دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق آمنہ زوجہ رفیق کے ہاں بیٹا اور مجیدہ زوجہ فاروق کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، لیکن عملے نے ٹپ لینے کی خاطر دونوں خواتین کو بیٹے کی مبارکباد دے دی، جس کے بعد 9 مولود بچوں کی ولدیت پر تنازعہ پیدا ہو گیا۔ دوستو، رپورٹ آنے کے بعد بچے اور بچی کے حقیقی والدین کا پتہ چل جائے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ سرکاری ہاسپٹل تھا جہاں کورونا کا ٹیسٹ کروانے جائیں تو ملیریا کا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔